نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین ثم آمین۔ اس دعا اور شکر کے ساتھ اس محفل کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، زمین میں اپنا جانشین اور نائب بنایا۔ اس نے کنتم خیر امۃ کا فرد بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا فرد بنایا۔ اور ایک بڑا احسان جو اس نے ہم پر کیا کہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنایا، قرآن کو سیکھنے سکھانے کا شوق رکھنے والا بنایا۔ ورنہ آپ جانتی ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو ابھی قرآن سے نہیں جڑے، جو قرآن کو نہیں تھامتے۔ تو قرآن کو سیکھنے سکھانے اور جڑنے کا جو یہ شوق ہے، جو اس رب نے آپ پر اور مجھ میں یہ پیدا کیا، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے اس گروپ میں جمع ہوئے ہیں، تو مستقل مزاجی سے اور ثابت قدمی سے جڑے رہیے گا، اور یاد رکھیے کہ اس ثابت قدمی میں شیطان خلل ڈالے گا۔ کبھی وہ آپ کو آپ کی تھکاوٹ یاد کرائے گا، کبھی آپ کو آرام کرنے کا کہے گا، کبھی کوئی کام، کبھی گھر کے کھانے کپڑے، مختلف کسی دعوت کی تیاریاں، وہ مختلف طریقوں سے خلل ڈالے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنی کسی سہیلی یا ہمسائی کی صورت میں اس کا ایجنٹ بن کر آ جائے گا۔ کیا کہے گا کہ روز سنتی ہو، اچھا اتنا ٹائم کیسے نکال لیتی ہو، آرام بھی کر لیا کرو، کمزور ہو گئی ہو۔ تو یہ سب کچھ آپ کو سننے کو ملے گا۔ اب آج میں آپ کے ساتھ قرآن کی فضیلت پر کچھ احادیث شیئر کروں گی، ان کو یاد کر لیں، لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ جب کبھی آپ کے دل میں شیطان ہلکا سا وسوسہ بھی ڈالے تو آپ ان احادیث کو پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کو ثابت قدمی مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہو اور وہ راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا اور اس پر عمل کرتا ہو، اور وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی موٹی خوب صحت مند اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی اپنی نماز میں تلاوت کرنا ان 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم اور دوسرا عابد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے۔
پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ نیز زمین و آسمان کی ساری مخلوق حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں تک ان کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ صفا میں بیٹھے تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق، یہ مدینہ منورہ کے 2 بازاروں کے نام ہیں، روزانہ صبح بطحان یا عقیق جائے اور وہاں سے اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں بلا قیمت بغیر گناہ اور قطع رحمی کے لے آئے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم سب چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر مسجد میں جاؤ اور کسی کو قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دو یا خود پڑھ لو تو وہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی، 3 آیات 3 اونٹنیوں سے، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے، اسی طرح جتنی آیات ہوں گی اتنی اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن مجید پڑھ اور درجات چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیرا درجہ وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی پڑھنے والوں کے حق میں، جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا۔ جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور رہبر بنایا اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اسے جہنم میں لے جائے گا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ قرآن جس کو پڑھنے کا اتنا اجر ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جب سورہ آل عمران شروع کی جائے آپ سب نے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کر کے اور پھر شروع کرنی ہے، اور آپ نے لیسن کے دوران اپنا پارا آگے کھول کے رکھنا ہے، اور جس جس آیت کی تفسیر میں آپ کو بتاتی جاؤں آپ نے بڑے دھیان سے اس کو سننا اور سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے اس کورس کے دوران ثابت قدمی عطا فرمائے، حالات کو ہمارے موافق کر دے اور ہمارے گھر والوں کو ہمارا معاون بنا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچا کر رکھے، اور اس قرآن پاک کے ذریعے ہماری بہترین تربیت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔